سر آپ کو بتائیں کہ ہیلمٹ نہیں، پیٹرول نہیں، بغیر تیاری نوٹیفیکیشن جاری، عمل درآمد ابھی تک شروع نہ ہو سکا۔ انتظامیہ کے آگاہی بینرز لگانے کے بھی احکامات پر کوئی عمل نہ ہوا۔ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پہنے ورنہ پیٹرول نہیں ملے گا۔ فیصل آباد میں ضلع انتظامیہ نے اعلان تو کر دیا لیکن عمل درآمد نہ ہونے کے برابر۔ پیٹرول پمپس پر اب بھی ہیلمٹ پہنے بغیر شہری پیٹرول ڈلوا رہے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ہیلمٹ نہیں تو پیٹرول نہیں، بغیر تیاری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ عمل درآمد ابھی تک شروع نہ ہو سکا۔ انتظامیہ کے آگاہی بینرز لگانے کے بھی احکامات، کوئی عمل نہ ہوا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی علی، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اب جو ہے وہ جو ہیلمٹ نہیں پہنے گا اس کو پیٹرول پمپ سے جو ہے وہ پیٹرول نہیں ملے گا، لیکن ضلعی انتظامیہ کی جانب سے احکامات تو جاری کر دیے گئے لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے پیٹرول پمپ پر جو ہے وہ آرڈر نہیں دیے گئے، جس کے باعث ابھی بھی جو ہے وہ متعدد لوگ جو ہے وہ پیٹرول پمپ سے جو ہے وہ اپنی جو پیٹرول ڈلوا رہے ہیں اور بغیر ہیلمٹ کے ڈلوا رہے ہیں۔ یہاں پہ جو پیٹرول ڈالنے والا وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی جان، آپ کو کیا احکامات جاری نہیں ہوئے؟ پیٹرول تو لوگ ڈلوا رہے ہیں۔ کوئی آرڈر نہیں ملا ہمیں پیٹرول کا، پیٹرول نہیں پہننا۔ یہ آرڈر دیے گئے ہیں کہ جو ہیلمٹ نہیں پہنے گا اس کو پیٹرول نہیں ملے گا، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں آرڈر دیے، جو پیٹرول پہ ہیلمٹ نہیں پہن کے اس پیٹرول نہیں دیں گے۔ جی بالکل، احکامات جو ہے وہ ان کو نہیں ملے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرول اس کو نہیں ملے گا جو ہیلمٹ نہیں پہنے گا۔ یہاں پہ شہری بھی یہاں پہ موجود ہے جو یہاں پہ پیٹرول آئے ہیں، ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جی، احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اگر وہ ہیلمٹ نہیں ہوگا تو پیٹرول نہیں ملے گا، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کیسا قدم ہے اور آپ نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا؟ یہ ٹھیک بات ہے، ہیلمٹ ہونا چاہیے۔ ہیلمٹ سے انسان بچتا ہے، کافی نقصان سے انسان بچ سکتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ سے بھی بچ سکتا ہے۔ پیٹرول کا تو ایک علیحدہ ایشو ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پیٹرول نہیں ملے گا ہیلمٹ نہ ہو تو۔ نہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر لوگ پہنیں گے، اس طریقے سے لوگ نہیں، جس طریقے سے آپ نے ابھی جو ہے وہ ہیلمٹ نہیں پہنا۔ نہیں، ایسا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ پیٹرول ایک علیحدہ ایشو ہے، ہیلمٹ روڈ، ویسے آپ ہیلمٹ پہنیں گے؟ ہیلمٹ روڈ ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے ایک علیحدہ ایشو ہے۔ اچھا، ہاں جی بالکل، لوگ ہیں کہ روڈ والا ایشو اور ہے، اور دوسری آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ابھی بھی پیٹرول پمپ پہ کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو پیٹرول ڈلوا رہے ہیں لیکن ہیلمٹ ان کے پاس جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اپنی فیملیز کے ساتھ لوگ آئے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، تو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ بھائی جان، آپ یہاں پہ پیٹرول پمپ پہ ہوتے ہیں؟ جی بھائی، یہاں پہ تمام لوگ جو ہیں وہ بغیر جو ہے وہ ہیلمٹ کے پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، آپ کو احکامات جاری نہیں ہوئے؟ ہوا ہے بھائی، کہہ رہے ہیں پیٹرول کے نام میں ہیلمٹ ڈلوانا ہے تو صحیح ہے، پھر پیٹرول ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، جی تو آپ پیٹرول کیوں ڈال رہے ہیں؟ بھائی یہ کسی نے ہیلمٹ نہیں ڈالا پھر بھی ہم ڈال رہے ہیں، ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں کچھ۔ جی بالکل، احکامات ہی نہیں ہے۔ ڈی سی فیصل آباد شاید اس پر عمل درآمد کروانا نہیں چاہتے، ان کو یہ چاہیے تھا کہ اگر احکامات دیے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کیا تو اس پر عمل درآمد بھی کروایا جاتا۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان کہتے ہیں کہ ہیلمٹ کے بغیر جو ہے آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا، آپ نے ہیلمٹ نہیں ڈالا، پیٹرول وہ ڈالا؟ مجھے نہیں پتا کہ ابھی یہ آپ کو کوئی علم نہیں ہے؟ نہیں، اس بارے میں علم کوئی بھی۔ دیکھیں، یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ ضلع انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو آگاہی دی جائے کہ ان کو جو ہے پیٹرول نہیں ملے گا۔ جو یہاں پہ پیٹرول پمپ کے مالکان ہیں ان کا یہ کہنا ہے ہمیں بھی علم نہیں ہے کیونکہ اس طریقے سے جو ہے وہ احکامات جاری کیے، جبکہ جو عوام جو شہری ہیں وہ بھی مایوس، ان کا یہ کہنا ہے ہمیں کوئی بھی ایسے احکامات جو ہے وہ نہیں ملے کہ جو ہیلمٹ ہے وہ ضروری ہے۔ تو ایک سوالیہ نشان ہے ضلع انتظامیہ کے لیے بھی، اگر انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے تو اس پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کروایا جا رہا، جس پہ متعدد جو پیٹرول پمپ ہے وہ مالکان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں اس طریقے کے کوئی احکامات جاری نہیں ہوئے۔ جیسے ہی احکامات جاری اسی طریقے سے عمل درآمد کروایا جائے گا کہ ہیلمٹ اگر نہیں ہوگا تو پیٹرول آپ کو نہیں ملے گا۔ جی علی رضا ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ علی رضا ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بغیر ہیلمٹ پیٹرول دستیاب نہیں ہوگا، بغیر تیاری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، عمل درآمد ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ انتظامیہ کے آگاہی بینرز لگانے کے بھی احکامات پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پہنے ورنہ پیٹرول نہیں ملے گا۔ فیصل آباد میں ضلع انتظامیہ نے اعلان تو کر دیا لیکن عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ پیٹرول پمپس پر اب بھی ہیلمٹ پہنے بغیر شہری پیٹرول ڈلوا رہے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں، ہیلمٹ نہیں تو پیٹرول بھی نہیں ملے گا، بغیر تیاری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، عمل درآمد ابھی تک شروع نہ ہو سکا۔ انتظامیہ کے آگاہی بینرز لگانے کے بھی احکامات پر کوئی عمل نہ ہوا۔ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پہنے ورنہ پیٹرول نہیں ملے گا۔
फैसल आबाद में जिले इंतजामिया ने ऐलान तो कर दिया लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर है। पेट्रोल पंप पर अब भी हेलमेट पहने बगैर शहरी पेट्रोल डलवा रहे हैं। ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि हेलमेट नहीं होगी तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। बगैर तैयारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अमल दरामद अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इंतजामिया के आगाही बैनर्स लगाने के भी अहकामात पर कोई अमल नहीं हुआ। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने वरना पेट्रोल नहीं मिलेगा। फैसलाबाद में जिले इंतजामिया ने ऐलान तो कर दिया लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर है। पेट्रोल पंप्स पर अब भी हेलमेट पहने बगैर शहरी पेट्रोल डलवा रहे हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, बगैर तैयारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अमल दरामद अभी तक शुरू ना हो सका है। इंतजामिया के आगाही बैनर्स लगाने के भी अहकामात पर कोई अमल ना हुआ। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने वरना पेट्रोल नहीं मिलेगा। फैसलाबाद में जिले इंतजामिया ने ऐलान तो कर दिया लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीटीओ फैसलाबाद मकसूद अहमद लोन। जी मकसूद अहमद, बताइएगा कि बगैर हेलमेट पेट्रोल ना देने के हवाले से नोटिफिकेशन पर ट्रैफिक पुलिस की क्या इक़दाम कर रही है? जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन जनाब डीसी साहब की तरफ से जारी हो चुका है। इस पे अमल ये है कि जो गाड़ी बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल के लिए अगर पेट्रोल पंप वालों ने इस पे अमल ना किया तो उसके पे फिर हमारा ट्रैफिक अमला उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। चालान हो रहे हैं जी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही, क्रैकडाउन जारी है। जी हम आपको बता रहे हैं, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, बगैर तैयारी नोटिफिकेशन जारी। अमल दरामद अभी तक शुरू ना हो सका। इंतजामिया के आगाही बैनर्स लगाने के भी अहकामात पर कोई अमल ना हुआ। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने वरना पेट्रोल नहीं मिलेगा। फैसलाबाद में जिले इंतजामिया ने ऐलान तो कर दिया लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर है। पेट्रोल पंप पर भी सर में बराई मेहरबानी ये बताइएगा कि इस पर अमल दरामद करवाने के लिए क्या करवाया जाएगा? जी देखिए, करवाने के लिए इसके लिए जनाब डीसी साहब ने अपने मजिस्ट्रेट साहबान साहबान की ड्यूटी लगा दी है। मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बल्दिया फूल रिक्वेस्ट की है कि सर इससे जरा सख्ती से अमल करवाया जाए, तो उन्होंने भी बिल्कुल अपने जितने मुताबिक हैं उनको ये मैसेज पास कर दिया है। इसके अलावा जो हमारे ट्रैफिक के मुलाजमीन हैं वो इस पर क्रैकडाउन कर रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है। सर हमें ये सुनने में आया कि पंप मालिकान जी कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिला। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नोटिफिकेशन बाकायदा हमने सोशल मीडिया पे भी दिया है और तकरीबन तमाम जो मुतलकीन जो शहर के पेट्रोल पंप में हमने उनको ये कॉपी इसकी पहुंचा दी है और बाकायदा बैनर भी लगाए गए हैं। मकसूद अहमद लोन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको हम इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। बगैर तैयारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अमल दरामद अभी तक शुरू ना हो सका। इंतजामिया के आगाही बैनर्स लगाने के भी अहकामात पर कोई अमल ना हुआ। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने वरना पेट्रोल नहीं मिलेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आईजी पंजाब की जानिब से हेलमेट पहनना जरूरी करार, मगर जंग में अमल दरामद ना हो सका। पेट्रोल पंप्स पर हेलमेट के बगैर तेल दस्तयाब। अहम शाहराहों पर भी कोई रोक टोक नहीं है। शहरी कहते हैं कि इदारे पहले ही आगाही मुहिम चलाएं फिर कार्रवाई करें। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा कि क्या सूरत हाल देखी जा रही है? जी पंजाब के अहकामात के ऊपर जो है वो जंग में भी हेलमेट को ज़रूरी करार दिया गया है, लेकिन शहरी हैं कि हेलमेट पहन ही नहीं रहे। पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी जो है वो पाबंदी आयद की गई कि बगैर हेलमेट्स के जो है वो पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर भी जो है वो अमल दरामद नहीं हो पा रहा। हमारे साथ शहरी मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो मुझे डीसीओ और डीपीओ साहब से एक रिक्वेस्ट करनी है, क्या उन लोगों ने हमारे इस इनके छोटे से शहर के अंदर कि आगाही मुहिम चलाई है? ठीक है ना, अगर आगाही मुहिम चलाई है फिर हमने नहीं डाला फिर हम मुजरिम हैं। अब हमें इल्म ही नहीं है, हम गुजर रहे हैं जी हेलमेट डालें। हमारी जेब में 500 रुपये है, 1300 का हेलमेट है, हम 500 रुपये जुर्माना भरें या 1300 का हेलमेट लें? हम तो हेलमेट की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हाँ ज़ाहिर बात है। ये सर हेलमेट की कीमत क्यों बढ़ी है? आप भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ। इसके पीछे जो लॉबी है वो काम कर रही हैं।
آج سے 6 مہینے سال پہلے قیمت بڑی تھی، جب ان کا مال ختم ہو گیا قیمت مناسب آ گئی. ایک پراپر گیم ہے، ان لوگوں نے جن کا مال سٹاک پڑا انہیں کمیشن لے کے سیل کرنے. آپ سمجھتے ہیں ہیلمٹ پہننا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے، ہماری سیفٹی ہے، لیکن جس طرح سیاض صاحب بتا رہے ہیں کہ میں ابھی پیٹرول پمپ پہ ہوں، ابھی مجھے پتہ چلا کہ اس کی کوئی مہم چلی ہے ہیلمٹ کے حوالے سے. ادروائز مجھے اس پہ کوئی نالج ہی نہیں تھا، کہ کوئی نیوز پہ میں نے نہیں دیکھا، کہیں بھی میں نے دیکھا. ابھی میں نے پوسٹر دیکھا وہاں پہ لگا ہوا ہے، ادروائز مجھے اس کا نالج نہیں تھا. ویسے ہیلمٹ میرے گھر میں پڑا ہے، اگر اس قسم کا کوئی ہے تو ہم ضرور ڈالیں گے، اس میں ہماری سیفٹی ہے. شہری جو ہیں وہ اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ ہیلمٹ جو ہے وہ سیفٹی ہے، لیکن ان کی یہ بھی اپیل ہے کہ انتظامیہ اور متعلقہ ادارے ہیلمٹ کی ضرورت کے حوالے سے اور اس کی سیفٹی کے حوالے سے ایک باقاعدہ مہم چلائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہیلمٹ کے اوپر اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. ٹوبا ٹیکسنگ میں موٹر سائیکل چلانا ہے تو ہیلمٹ پہننا پڑے گا. ٹریفک پولیس نے جگہ جگہ ناکے لگا لیے. ایک دن میں 500 سے زائد شہریوں کو جرمانے کیے گئے. ٹریفک پولیس کی جانب سے آگاہی مہم بھی تیز کر دی گئی ہے. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی ہیں. تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر، بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو جرمانے کیے جا رہے ہیں، اور ٹریفک پولیس کی جانب سے ان کو آگاہی بھی فراہم کی جا رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ ٹریفک حادثات ہوتے ہیں تو یہ شہری جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. اس حوالے سے ٹوبا ٹیکسنگ میں 2 روز کے دوران جو ہے وہ 500 افراد کے چلان بھی کیے گئے. اسی حوالے سے سیکٹر انچارج سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ صرف چلان ہی کر رہے ہیں یا ان کو آگاہی بھی فراہم کر رہے ہیں شہریوں کو؟ جی بالکل، آئی جی صاحب پنجاب اور ڈی پی صاحب ٹوبا ٹیکسنگ اور خاص طور پر ڈی ایس پی ٹریفک آصف رحیم راٹ صاحب کی خصوصی ہدایت پر ہم لوگ ہیلمٹ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اور انفورسمنٹ ہو رہی ہے، پلس ان کو بریف بھی کر رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے ہیلمٹ. کیونکہ ہم شادی میں آیا ہے کہ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہیڈ انجری ہوتی ہے. تو اس وجہ سے سی ایم پنجاب صاحب نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے ہمیں خصوصی طور پر یہ بریف بھی کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بریف کریں اور اس بارے میں انفورسمنٹ بھی کریں کہ لوگ ہیلمٹ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. سر شہریوں کو تو آپ فورس بھی کر لیں گے، ان کے خلاف کارروائیاں بھی کر لیں گے، ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی موٹر سائیکل کے دوران جو ڈرائیونگ میں ہیلمٹ استعمال کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ڈی پی او صاحب ٹوبا ٹیکسنگ اور آئی جی پنجاب ان کی طرف سے خصوصی ہدایت ہے کوئی بندہ بھی جو بائک استعمال کرے گا سرکاری ملازم اس کا چلان کریں اگر وہ ود آؤٹ ہیلمٹ ہے. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا بھی ملازم نہ ہو جو ہیلمٹ کے بغیر بائک استعمال کرے. اچھا بالکل، شہریوں کی زندگی کو محفوظ کرنا اب بڑا جو ہے وہ فیصلہ ہے. اسی حوالے سے نہ صرف شہری بلکہ ٹریفک پولیس کے اہلکار ہوں یا پنجاب پولیس کے اہلکار، ان کو بھی اس بات کا پابند بنایا گیا کہ وہ دوران ڈرائیونگ ہیلمٹ کا استعمال کریں تاکہ خدا نہ خواستہ کسی بھی ناگہانی صورت میں کسی بھی حادثے میں. ٹریفک پولیس اہلکاروں نے بھی ہیلمٹ کا استعمال شروع کر دیا ہے. مبشر حسن نقوی، ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. فیصل آباد میں مرگی کے مریض ہوشیار، میڈیسن مارکیٹ میں جعلی ادویات کی موجودگی کا انکشاف. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے الرٹ جاری کر دیا ہے. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. فیصل آباد میں مرگی کے مریض ہوشیار ہو جائیں، میڈیسن مارکیٹ میں جعلی ادویات کی موجودگی کا انکشاف کر دیا ہے. اسی سلسلے میں تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے. جی عزادار، بتائیے گا کہ مارکیٹ میں کون سی جعلی ادویات کی موجودگی کا انکشاف کیا گیا ہے؟ جی بالکل، مرگی کے مریضوں سے متعلق جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان کی جانب سے رابطہ جاری کیا گیا ہے. فینو باربیٹون میڈیسن ہے جو کہ مرگی کے مریضوں کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے اور ڈاکٹروں کی جانب سے یہ دوائی جو ہے وہ تجویز کر کے دی جا رہی ہے. اور اس سے متعلق 3 مخصوص بیچ جن کے نمبر جاری کیے گئے ہیں اور ان سے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ جو بیچ کی ادویات ہیں یہ مارکیٹ میں جعلی موجود ہیں، اس لیے جو ہے شہری ہوشیار ہیں اور اس سے متعلق جو جعلی بیچ کی جو مخصوص ادویات ہیں وہ مارکیٹ سے نہ خریدیں. اور دوسری جانب جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں انہیں بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ مارکیٹ میں سروے کریں، میڈیسن مارکیٹ میں. عزادار حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے خلاف کمر کس لی. 5 خواتین سمیت 12 افراد منی لانڈرنگ میں ملوث. ملزمان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. ایف آئی اے نے 12 افراد کے نام جائیدادوں کی چھان بین شروع کر دی. اثاثے منجمد کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں. مزید جانتے ہیں عمران اسلم سے. جی بتائیے گا اس حوالے سے. 5 خواتین سمیت 12 افراد منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے ہیں. ایف آئی اے کی جانب سے 12 نامزد افراد کے خلاف جو ہے وہ چھان بین کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. ایف آئی اے حکام کی جانب سے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور کوآپریٹو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سے 5 خواتین سمیت 12 افراد کے نام جائیدادوں کے ریکارڈ فارمنگ کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. ایف آئی اے حکام کی جانب سے انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جو ہے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور مختلف منی لانڈرنگ، فراڈ اور کرمنل بیچ جو ہے
उसमें ये मुलव्वस पाए गए हैं। इसके साथ साथ इन 12 जो अफराद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए हैं, इनके असासाजात मुंजमद करने के काम जारी कर दिए गए हैं। FI काम की जानिब से FD और कोऑपरेटिव को मरासत जारी करते हुए जल्द से जल्द 5 खवातीन समेत 12 अफराद के नाम जायदादों का रिकॉर्ड जो है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग FDA से जायदादों का रिकॉर्ड फरहमी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इमरान असलम, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फैसलाबाद की अहम और मसरूफ तरीन शाहराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल्स खराब, बेहंगम गाड़ियां हादसात का बायस बनने लगी। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स खराब होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद की अहम और मसरूफ तरीन शाहराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हैं, बेहंगम गाड़ियां हादसात का बायस बनने लगी हैं। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स खराब होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ट्रैफिक जो है उसकी बेहंगम ट्रैफिक की वजह से और उसके साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल्स खराब होने की वजह से फैसलाबाद में जो हादसात की शरह है वो बढ़ती चली जा रही है। फैसलाबाद की कई ऐसी अहम शराहें हैं जहां पर ट्रैफिक सिग्नल है तो जरूर, लेकिन नाम है क्योंकि वो चल ही नहीं रहे। इस वक्त अगर बात करें तो इस वक्त जंग रोड पे मौजूद हूँ, जहां पर दाएं जानिब देखें, बाई जानिब देखें या सीधी जानिब देखें या मेरे अकब में देखें तो वहां पे सिग्नल जो है वो मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो तो मुतासिर हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ फैसलाबाद के अंदर जामिया तिसिया चौक के अंदर खंबे लगाए गए, लेकिन वहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स ही मौजूद नहीं। इसके साथ अगर बात करें तो डी ग्राउंड के अंदर ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद हैं, लेकिन वो गैर फाल नजर आते हैं, जिसकी वजह से दोनों जानिब से आने वाली ट्रैफिक जो है वो कई हादसात का शिकार होती है। तो उसके साथ साथ लोगों को वहां से गुजरते हुए जो है वो भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ अगर बात करें तो गुलाम अहमदाबाद की पूरी सड़क के ऊपर जो है ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद तो हैं, लेकिन वो गैर फाल है, उनकी बत्तियां जो है वो नहीं चल रही, जिसकी वजह से यहाँ पर कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फैसलाबाद में कई ऐसी जगह जो है वो भी नजर आई जहां पर ट्रैफिक वार्डन ही मौजूद नहीं थे जो ट्रैफिक को जो है वो डील कर सके। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी कुछ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे ये मेन चौक है जंग रोड का, यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, रोड क्रॉस करते वक्त या उसके साथ साथ जब ट्रैफिक जो है वो चलती है तो क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर यहाँ से गुजर होता है, ठीक है, जब हम यूनिवर्सिटी आते हैं अक्सर कभी सिग्नल बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि सिग्नल चलते ही नहीं है, ठीक है, सिग्नल बंद है, अभी आप देख सकते हैं मेरे साथ, ठीक है, सिग्नल भी बंद है। बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटी जब हम आते हैं, ठीक है, तो इधर से भी ट्रैफिक आ रही होती है, उधर से भी आ रही होती है और काफ़ी ज़्यादा जो हादसात की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। अक्सर अभी कल परसों की बात है, मेरे सामने एक हादसा हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो ये तवज्जो देना चाहिए इस तरफ, ठीक है, सिग्नल चलने चाहिए और काफ़ी हद तक जब कोई जो है वो चलने चाहिए। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, इन्होंने बताया कि यहाँ से गुजरते वक्त कई हादसा जो है वो भी होते हैं, लेकिन बाइक पे जाने वाले लोगों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता हो। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। फैसलाबाद में तकरीबन 3-4 जगह ऐसी हैं मेन शाहराएं जिधर सिग्नल नहीं है, तकरीबन 2 माह से सिग्नल नहीं है। रोज दिन हो रात हो कोई ना कोई हादसा लाजमी पेश आता है। इधर लाजमी हादसा जो है वो पेश आता है और यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक जो है वो भी लोगों के लिए मसाइल का सबब बनती है। हमारे साथ कुछ बाइक पे लोग भी, इनको रोका गया, इनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल जो है आपको नजर आ रहा होगा कि कोई भी नहीं चल रहा, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जिधर से दिल कर रहा है वो गुजरती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? वार्डन वालिਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸ਼ਾਹਰਾ ਵਾ ਚਨਾਬ ਚੌਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸ਼ਾਹਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ रोज 2-3 एक्सीडेंट ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ सोलर प्लेट कि आपने कहा कि कुछ जगह पे तो मौजूद है, लेकिन फैसलाबाद की ऐसी कई अहम तरीन शहराएं हैं जहाँ पे ट्रैफिक वार्डन भी नहीं मौजूद और उसके साथ साथ जो सिग्नल्स हैं वो भी नहीं लगे। हाँ बेशक इसे तरह ही ਆ इधर कचहरी बाजार ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆ GTS ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। शहरियों का यही कहना है कि यहाँ से राह गुजर जो यहाँ से गुजरते हैं, बेशक बाइक पे हो, गाड़ियों पे हो, लेकिन उसके साथ साथ जो है यहाँ पे सिग्नल ना होने की वजह से उनको सामना करना पड़ता है मुश्किलात का। कैमरामैन अकील आपको दिखा सकते हैं इस वक्त कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है उसकी रवानी का कोई भी स्पेस जो है वो जाती हुई नजर नहीं आती। जो जिस तरफ से जा रहा है वो उसी तरफ से जा रहा है और इसमें कोई भी शक नहीं कि जिस तरह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो चल रही है तो यहाँ पर एक्सीडेंट जो है वो मामूल बन। फैसलाबाद के अंदर कई ऐसी अहम शहराएं मौजूद हैं जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स और इसके साथ साथ ट्रैफिक वार्डन्स ना होने की वजह से फैसलाबाद के अंदर जो है हादसा पेश आ रहे हैं। जी मरियम रजा हमें सूरत हाल से अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया।
فیصل آباد میں ٹریفک سگنلز کی ابتر صورتحال، اہم شاہراہوں پر ٹریفک سگنلز غیر فعال، ٹریفک کی روانی متاثر ہونا معمول بن گیا۔ چیف ٹریفک آفیسر مقصود احمد لون نے ایک ہفتے میں تمام ٹریفک سگنلز فعال کروانے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے، تفصیلات جانتے ہیں محمد علی نارو سے۔ جی علی، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، شہر فیصل آباد کے اہم چوک چراہوں پر لگے ٹریفک سگنلز کی خستہ حالی کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کو آئے روز ٹریفک کا جام رہنا اور ٹریفک کی روانی متاثر ہونا معمول بن چکا ہے۔ جھنگ روڈ ہو یا غلام محمد آباد کا صدر بازار ہو، ڈی گراؤنڈ ہو، ایسے کئی علاقہ جات ہیں جہاں پر ٹریفک سگنل تو لگے ہوئے ہیں لیکن ناکارہ ہیں یا پھر غیر فعال ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے سی ٹی او فیصل آباد مقصود احمد لون میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب بتائیے، کیا کاوش کی جا رہی ہے، کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا صنعتی شہر، تیسرا بڑا شہر ہے، بڑی ٹریفک ہے، آئے روز ٹریفک سگنل کا خراب ہو جانا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، فیصل آباد میں ٹوٹل 27 سگنل لگے ہوئے ہیں ٹریفک کے لیے، لیکن ان میں سے 6 جو ہے مشکل خراب ہیں۔ جس سلسلے میں ہم نے ٹی ایم اے سے باقاعدہ میٹنگ کی ہے، ٹی ایم اے کے نوٹس میں ہے، اور وہ ان کا جو ٹھیکیدار ہے، اس کا جو وینڈر ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو وہ بھی ٹی ایم اے ان سے یہ ٹھیک کرواتی رہتی ہے، لیکن وہ اکثر خراب رہتے ہیں۔ ابھی جو جون کے بعد نیا ٹھیکیدار آ گیا ہے تو یہ انشاءاللہ جلدی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ سر یہ بتائیے گا، ٹریفک تو چلتی رہنی ہے، ٹریفک نے تو سگنل کے حساب سے رکنا نہیں ہے، اگر سگنل خراب بھی ہو جاتا ہے تو سر آئے روز کے یہ جو معاملات ہیں اس کا ایک ہی بار دیر پا حل کیوں نہیں نکالا جاتا؟ جی بالکل، کل ایف ڈی اے کے ساتھ بھی بڑی تفصیلاً میٹنگ ہوئی ہے، جہاں پہ کنسلٹنٹ انجینئرنگ کے لیے اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بڑی تفصیلاً میٹنگ ہوئی ہے، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جیسے لاہور میں سگنل فری روڈ بنائے گئے ہیں، اسی طرح اس کو بھی فیصل آباد میں سگنل فری کیا جائے، جو یو کٹ ہے وہاں پہ سگنل فری پراپر جو یو ٹرن وہ بنائے جائے۔ محمد علی نارو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اب ہم رخ کریں گے میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کی ناکامی۔ شہر کے 26 ٹریفک سگنلز خراب ہیں، ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے۔ کارپوریشن کی عدم توجہ کے باعث مسائل میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ چیف آفیسر نے انجینئرنگ برانچ کو ذمہ داریاں سونپتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ بات کریں یہاں پر شہر کی صورتحال کی تو متعدد ٹریفک سگنلز خرابی سے دوچار ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک بھی جو جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ تو یہاں پر ہم جانتے ہیں چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن سے کہ کیا وجوہات ہیں، کتنے ٹریفک سگنلز خراب ہیں، کب تک درست ہو جائیں گے؟ جی سر بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فیصل آباد شہر میں جو ٹریفک سگنل ہے ان کو مینٹین کرنا یہ کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے۔ 26 جو ہے مختلف جو چوکس ہیں وہاں ٹریفک سگنل جو ہے نا انسٹال ہیں، اور وہ یہ ہوا ہے کہ جو پچھلے دنوں جو احتجاج ہوا تھا اس میں کچھ ٹریفک سگنلز کو ڈیمیج کیا گیا، اس کے علاوہ کچھ کنٹرولر ہیں وہ اب چوری ہوئے، تو یہ 6 کے قریب ہیں ٹریفک سگنل اس طرح کے۔ ان کو جو ہے نا ہم ریپیئر کرنے کے لیے ہم نے ایک ٹینڈر جو ہے نا دے دیا ہے، تو انشاءاللہ یہ جلدی ہم جو ہے نا ریپیئر کر دیں گے۔ ان کو پراپرلی چیک کرنے کے لیے ایک سب انجینئر کی ہم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ہماری ٹیمیں دیکھتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے جس سے جو ہے نا ٹریفک سگنلز کو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان کو جو ہے نا یہ روزانہ کی بنیاد پر چیک بھی کیا جاتا ہے، اور جہاں جو خرابی آتی ہے اس کو ہم جو ہے نا فوری ریپیئر کرتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی ڈیمیج ہوئے ہیں، کیونکہ یہ اتنا زیادہ ڈیمیج ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا یہ ٹینڈر فلوٹ کرنا پڑا، اور وہ ہم انشاءاللہ اگلے 10 دن میں 15 دن میں مکمل کر لیں گے۔ نئی ٹریفک سگنلز کی تنصیب بھی کی جانی تھی، اس کا پلان کیا بنا؟ ابھی تک جو ہمارا اگلے سال کا یہ بجٹ ہے ہم اس کو فریم کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس میں جو ہے نا یہ پروپوزل ہے کہ جہاں اور ضرورت ہے ٹریفک سگنل کی، چونکہ یہ دوسرا بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے فیصل آباد پنجاب کا۔ عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ نگران صوبائی وزیر انڈسٹری ایس ایم تنویر کا دورہ فیصل آباد، کمشنر سلور سعید اور ڈپٹی کمشنر سے ملاقات۔ نگران صوبائی وزیر فیصل آباد میں مصروف دن گزاریں گے۔ واسا حکام ایس ایم تنویر کو واسا ڈسپوزل کا دورہ کروائیں گے اور مونسون کی ممکنہ صورتحال کے لیے اقدامات بارے بریفنگ دیں گے۔ ایس ایم تنویر ایکسل لوڈ مینجمنٹ اور کسان تنظیموں کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نگران صوبائی وزیر انڈسٹری ایس ایم تنویر کا دورہ فیصل آباد، کمشنر سلور سعید اور ڈپٹی کمشنر سے ملاقات۔ نگران صوبائی وزیر فیصل آباد میں مصروف دن گزاریں گے۔ واسا حکام ایس ایم تنویر کو واسا ڈسپوزل کا دورہ کروائیں گے اور مونسون کی ممکنہ صورتحال کے لیے اقدامات بارے بریفنگ دیں گے۔
جنگ پولیس کے غیر پیشہ ورانہ رویے کے خلاف ڈسٹرکٹ ہسپتال کے ڈاکٹر سراپا احتجاج، پی ایم اے کی جانب سے او پی ڈی کا بوائیکاٹ کر دیا گیا۔ پولیس پر ملزمان کے ایم ایل سی مرضی کے مطابق بنوانے کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی ہیں۔ جنگ پولیس کے غیر پیشہ ورانہ رویے کے خلاف ڈسٹرکٹ ہسپتال کے ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم عزیز، ان سے مزید بات کریں گے۔ وسیم بتائیے گا۔ جی بالکل، 2 روز قبل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ایک مریض کا ایم ایل سی کروانے کے لیے اسے لایا گیا، جس پر جو ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ پولیس کا ناروا رویہ تھا، جس کے باعث جو ہے وہ آج پی ایم اے جنگ کی جانب سے او پی ڈی میں مکمل طور پر بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ او پی ڈی میں مریضوں کا علاج معائنہ جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، میرے ساتھ صدر پی ایم اے ڈاکٹر اعجاز سلطان صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیے گا، دوسری دفعہ جو ہے یہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، آج مکمل طور پر او پی ڈی بھی بند کی گئی ہے، بیسک مقصد کیا ہے، کیا مطالبات ہیں آپ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے پتا ہے کہ پرسوں ایک واقعہ ہوا کہ ایک پیشنٹ کو لے کے آیا گیا ایم ایل سی کے لیے، تو ہمارے جو آن ڈیوٹی ڈاکٹر تھے وہ ان کا ایم ایل سی ورک جو اس کے ایس او پیز ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے وہ ایم ایل سی ڈکلیئر کر رہے تھے۔ تو ایم ایل سی ڈکلیئر کرنے کے دوران جو ہے نا پولیس آفیشیل جو وہاں پہ موجود تھے وہ ہمیں بار بار ڈاکٹر کو انٹرپٹ کرتے رہے اور ان کو ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ نہیں ایم ایل سی آپ ایسے نہیں کر رہے، آپ ایسے کریں یا ہم اس حساب سے کریں۔ دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایم ایل سی ہے وہ ہماری ڈومین ہے، ہم نے لکھنا ہے، ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے لکھنا ہے۔ اگر آپ کو اعتراض ہے اس کے اوپر فورم موجود ہے، ڈسٹرکٹ بورڈ موجود ہے، پروونشل بورڈ موجود ہے۔ ضلعی انتظامیہ بھی اس پر جو ہے وہ انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے، اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے بھی اس معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے، خاص طور پر پیشنٹ جو ہے وہ خاصا سفر کر رہے ہیں، کیا مطالبات کریں گے آپ؟ دیکھیں، پیشنٹ کی سروسز ہم معطل نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کل ہم نے صرف 2 گھنٹے کی ٹوکن اسٹرائک کی، اور مطالبہ ہمارا تھا کہ فل فور جو آفیسر پولیس کے آفیشل انوالو ہیں ان کا ٹرانسفر کیا جائے، ان کے خلاف محکمانہ انکوائری کریں، اور باقی جو ہمیں میک شور کریں کہ ڈاکٹرز اپنے ڈیورنگ ڈیوٹی وہ پروٹیکٹ۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے، اور خاص طور پر اس بات کی یقین دہانی کروائی جائے کہ ڈاکٹرز کو کام کے دوران جو ہے وہ ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب صورتحال کا نوٹس دیں، یہ مطالبہ ہے پی ایم اے کا۔ وسیم عزیز ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ جنگ میں ڈاکٹرز اور پولیس کے درمیان تنازعات جاری ہے۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب کی ہدایت پر انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن رحمان قادر کو معاملے کی انکوائری اور مکمل رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جنگ میں ڈاکٹرز اور پولیس کے درمیان تنازعات جاری ہے۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب کی ہدایت پر انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن رحمان قادر کو معاملے کی انکوائری اور مکمل رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ جنگ میں بجلی کے پول لگنے والے کرنٹ سے ڈسٹرکٹ بار کلرکس ایسوسی ایشن کے رکن کی موت کا معاملہ، بار کلرکس نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ فیسکو حکام سے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس، بتائیے گا اس حوالے سے۔ میں گزشتہ روز جو ہے ڈسٹرکٹ بار کلرکس ایسوسی ایشن کے رکن جو ہیں سجاد حسین، ان کے جو ہے فیسکو پول سے جو ہے وہ کرنٹ لگنے کے باعث جو ہے موت واقع ہو، جس کے بعد جو ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کلرک ایسوسی ایشن کی جانب سے آج جو ہے تمام دن ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ اس وجہ سے صدر میں ثابت بھی تھی موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، افسوسناک واقعہ تھا جو پیش آیا، جو ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، میں بطور پریزیڈنٹ ہمارے کلرک کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سٹرائک رکھیں گے جب تک فیسکو کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوگی اور ان کے بچوں کی داد رسی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم ہڑتال جاری رکھیں گے اور احتجاج کریں گے جتنا ہم سے ہو سکا۔ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔